السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا کوئی باپ آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں ہے۔ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو باعث تکوین کائنات ہے، اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں جس کے فیض سے فیض یاب ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو فلک نبوت و رسالت کا آفتاب عالم تاب ہے، جس کے طلوع ہونے کے بعد ہدایت کی روشنی اتنی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور ہدایت کی ضرورت ہی نہ رہی، جس نے اپنی شبانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا، جس نے دل لوٹ لینے والی اپنی معصوم اداؤں سے اور دل لبھانے والی اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کا چراغ روشن کیا، جس نے اپنی نگاہ کرم سے جاں بلب انسانیت کو حیات جاوداں سے بہرور کیا۔ ایسی بے مثال و بے نظیر ہستی کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کے والد نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور سب جوان ہوئے اور صحت مند ہو کر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی عمر 18-20 سال ہو گئی تو اب انہیں اپنی نظر عفا کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے فرزندوں کو اپنے پاس طلب کیا، انہیں بتایا کہ انہوں نے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکا دیے اور بصد ادب عرض کیا کہ اے ہمارے پدر بزرگوار، آپ اپنی نظر پوری کیجئے، ہم میں سے جس کو آپ قربانی کے لیے نامزد کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذرانہ بصد مسرت پیش کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکالنے والے سے فال نکلوائی جائے، جس کے نام کا قرہ نکلے اس کو بلا پسو پیش راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے، فال نکالنے والے کو بلایا گیا، صورتحال سے اسے آگاہ کیا گیا، وہ فال کے تیر نکال کر لے آیا۔ وہ فال نکالنے کے لیے تیاری کرنے لگا، کسی ایک بچے کے نام قرہ ضرور نکلے گا۔ آپ کے سارے بچے شکل و صورت اور سیرت و کردار کے لحاظ سے چندے آفتاب و چندے ماہتاب تھے، کسی ایک کے گلے پر چھری ضرور پھیری جائے گی، لیکن عبد المطلب پہاڑ کی چٹان بنے کھڑے ہیں، ان کے ارادے میں کسی لچک کا دور دور تک نشان نہیں۔ اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہر قیمت پر پورا کریں گے اور اپنے اس پختہ عزم کا اظہار وہ اس رجز سے کر رہے ہیں، عاہدتہ وانا موف عہدہ واللہ لا یحمد شیء حمدہ، میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ بخدا کسی چیز کی ایسی حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے۔ جب وہ میرا مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کے لیے میں نے نظر مانی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس نظر کو مسترد کر دوں، پھر مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ فال نکالنے والے نے فال نکالی، قرہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ درست ہے کہ عبداللہ بہت حسین ہے، بوڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے زیادہ وہ انہیں محبوب ہیں، لیکن یہاں معاملہ عبد المطلب اور اس کے خدا کا ہے، اس میں کوئی پیاری سے پیاری چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے خالق نے قربانی کے لیے عبداللہ کو پسند فرمایا ہے تو عبداللہ کو اس کی رضا کے لیے ضرور قربان کر دیا جائے گا۔ چھری لائی جاتی ہے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب آستینیں چڑھا رہے ہیں۔ اس کی اطلاع بجلی کی سرعت کے ساتھ مکہ کے ہر گھر میں گونجنے لگتی ہے۔ قریش کے رؤساء یہ سن کر اپنی مجلسوں سے دوڑے چلے آتے ہیں، مکہ کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہے۔ مکہ کے سردار کہتے ہیں اے عبد المطلب، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چاند سے زیادہ منموہنے چہرے والا، پھول سے زیادہ نازک بدن والا عبداللہ ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے والے تم کون ہو؟ بوڑھے باپ کے عزم کو دیکھ کر سارے سردار منت سماجر پر اتر آتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے سردار، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم کا آغاز تمہاری جیسی ہستی نے کر دیا تو پھر اس رسم کو بند کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں رہے گا۔ اپنی قوم کے نونہالوں پر رحم کرو، اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ حجاز کی عرافہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے اس کو وہ سب تسلیم کریں۔ چنانچہ سب مل کر یثرب پہنچتے ہیں، وہاں اس عرافہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر میں سکونت پذیر ہے۔ وہاں جاتے ہیں، اس کو اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے 1 دن کی مہلت دو، میرا تابعی آئے گا تو میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دوسرے روز پھر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے میرا تابعی آیا تھا
میں نے تمہارے سوال کے بارے میں اس سے پوچھا تھا، اس نے اس کا حل مجھے یہ بتایا ہے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ اس نے کہا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا اور دوسری طرف عبداللہ، پھر فال نکالنا، اگر قرہ اونٹوں کے نام نکلا تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری نظر ادا ہو جائے گی، اور اگر قرہ عبداللہ کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جانا اور قرہ نکالتے جانا یہاں تک کہ قرہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام نکلے، جتنے اونٹوں پر قرہ نکلے ان کو ذبح کر دینا، یوں تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سارا کاروان الرافہ کے اس فیصلہ کو سن کر مکہ واپس آ گیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرہ اندازی شروع کر دی۔ 10 اونٹوں کے وقت بھی قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، لیکن ہر بار قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس وقت قرہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں پر قرہ نکلا۔ حضرت عبدالمطلب کو بتایا گیا، آپ نے کہا 3 بار قرہ اندازی کرو، اگر تینوں بار اونٹوں کے نام قرہ نکلا تو تسلیم کروں گا، ورنہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش قسمتی تھی کہ تینوں بار قرہ اونٹوں کے نام نکلا، چنانچہ وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور عام اجازت دے دی گئی کہ ان کے گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہ جائے، یہاں تک کہ کسی گوشت خور پرندے اور درندے کو بھی ان کا گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے۔ حضرت عبدالمطلب جب نظر ایفا کرنے کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی تو ان کی مسرت و شادمانی کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ آپ اپنے جوان بخت اور جوان سال بچے کی شادی کی خوشی منائیں، ایسی دلہن بیاہ کر لائیں جو اپنے دولہا کی طرح خصائل و شمائل میں اپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنو زہرہ خاندان کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی نور نظر، حور شمائل، لخت جگر حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ آپ وہب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی بچی آمنہ کا رشتہ ان کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے لیے دیں۔ وہب نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب نے ان کے گھر قدم رنجہ فرمایا ہے اور اپنے لخت جگر کے لیے ان کی نور نظر کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے تو وہب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسرو چشم قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18-20 سال تھی، انفوان شباب کا عالم، اس پر تقوی و پارسائی کا انوار کا ہجوم، آپ کا حسن و جمال حشر سامان تھا۔ آپ جس گلی سے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مچلنے لگتے، صدہا نرگسیں آنکھیں قدموں میں بچھ جانے کے لیے بے چین ہو جاتی، چھپ چھپ کر ایک جھلک دیکھنے کی آرزو معلوم نہیں کتنوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا دیتی۔ علماء سیرت لکھتے ہیں فَلَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي زَمَنِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْعِنَاءِ مِثْلَ مَا لَقِيَ يُوسُفُ فِي زَمَنِهِ مِنْ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ، یعنی حضرت عبداللہ کو اپنے زمانہ میں عورتوں کی طرف سے انہیں مشکل اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانہ میں عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے پیش آئے۔ مواہب الدنیا کے شارحین کا ایک جملہ بھی بڑا قابل غور ہے، وفی شرح المواہب کان یتلألأ نورا فی قریش وکان اجملہم وشغفت فیہ نساء قریش وکدن ان تذہل عقولہن۔ حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت میں اسیر تھیں اور قریش اور قریب تھا کہ وہ اس کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت عبداللہ کی شرمگی نگاہیں جھکی ہی رہتی، روئے زیبا پر شرم و حیا، شرافت و نجابت کے انوار برستے ہی رہتے، اس کو مزید دلکش اور دل آویز بناتے رہتے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یوسف صدیق علیہ السلام اور زلیخا کا عہد رفتہ پھر لوٹ آیا ہے۔ مکہ کی کئی دوشیزاؤں کے ہاتھ سے صبر و احتیاط کا دامن بار بار چھوٹ جاتا تھا۔ اپنی جان سوز عشق کی بے تابیوں سے بے بس ہو کر اپنے حسن و شباب کی جملہ رعنائیوں کو ان کے قدموں کی خاک پر قربان کر دینے کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا۔ مزید برآں 100 اونٹ کا نذرانہ پیش کرنے کی جسارت بھی کی تھی تاکہ ان 100 اونٹوں کا معاوضہ ہو سکے جو ان کی جان بچانے کے لیے قربانی دیے گئے تھے۔ بئی ہما حضرت عبداللہ کا چہرہ جس نور مبین کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا،
وہ انہیں کب کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا تھا؟ آپ نے ہر بار بڑی بے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیشکشوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو؟ کریم ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کی۔ وہب نے حضرت عبد المطلب کی خواہش کے مطابق حضرت آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کو دینا منظور کر لیا۔ پھر جلد ہی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی اور آپ عظیم القدر سسر کے زیر سایہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے لگی۔